بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ذہن نے کہا ان افراد سے تھوڑی تفریح لینا چاہیے۔ میں نے ان میں سے ایک کی آنکھوں میں جھانکا اور سوال کیا، مسٹر تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کسی سنگی بت کے مانند مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے ایک اور کوشش کی اور تیکھے لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگ مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ احتیاط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے پوری امریکی قوم کا اعتماد کہیں گم ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی پرچھائیاں لہرائیں، پتہ نہیں وہ میری جرأت گفتار کا اثر تھا یا میرے سوال نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اس موقع پر بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک واضح استفارہ پڑھ لیا تھا۔ میں نے کہا، اس جگہ پر اچھی خاصی حرارت موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے ویگن کا انجن سٹارٹ حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ مجھ سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیا میں کوئی جن ہوں جو تم کو کھا جاؤں گا؟ میں اسے اکسانے اور تاؤ دلانے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے ایک اور بار کیا، آپ لوگوں نے اپنی سائنسی ترقی کے طفیل ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی مرضی سے حرکت کر سکیں۔ اس کے باوجود بھی تم لوگ ہماری طرف سے بہت محتاط ہو۔ کیا یہ تمہارے طاقتور اختیار کا شرمناک مظاہرہ نہیں؟ وہ جی میں بل کھا کر رہ گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ میں نے دوسرے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اور بار کیا، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ الاسکا کے موسم نے تم لوگوں کے جذبات کو بھی فریز کر کے رکھ دیا ہے۔ جو میری تلخ باتیں بھی تمہارے خون میں ابال نہیں لا رہی۔ تم دونوں جس بے غیرتی اور بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہو وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں بڑی صاف انگلش میں اسے غصہ دلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ ایک قیدی اور مجرم شخص جو کسی نقل و حرکت کے قابل بھی نہ ہو کی زبان سے اس قسم کی زہریلی باتیں سن کر ان دونوں کے دماغوں کا جو اثر ہوا ہوگا اس کا یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تاہم ان میں سے کسی نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ شاید انہیں اسی قسم کی ہدایت دی گئی تھی۔ میں مزید تھوڑی دیر تک اسی نوعیت کی چھیڑ خانی میں مصروف رہا، پھر مجھے یہ سلسلہ موقوف کرنا پڑا کیونکہ طوطا مار کا ناک والا یہودی واپس آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے ایک باکس نظر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ ازاں بعد میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس شخص نے وہ باکس کھولا اور ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا وہ انجیکشن ہمارے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اب مزید وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرے بدن کے بیدار حصوں میں ایک گہری تشویش دوڑ گئی۔ شاید یہی حال ساحل کا بھی ہوا ہوگا۔ ڈسپوزیبل سرنج میں کوئی سیال بھرنے کے بعد وہ شخص ساحل والی وہیل چیئر کے نزدیک آ گیا۔ ساحل کسی پرو گائیڈڈ روبوٹ کے مانند بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوما میں چلی گئی ہو یا پھر شوکیس میں سجے کسی اسٹیچو کی بھرپور اداکاری کر رہی ہو۔ سرنج بردار شفاق شخص نے لبادے کے اوپر ہی سے ساحل کے بازو میں وہ انجیکشن دے دیا۔ سوئی کی چبھن پر ساحل کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی سسکاری خارج ہوئی اور نہ ہی چہرے پر کوئی تاثر ابھرا۔ سرنج میں بھری ہوئی دوا ساحل کے جسم میں انجیکٹ ہو چکی تو اس شخص نے وہاں موجود دو افراد میں سے ایک کو مخصوص اشارہ کیا۔ مذکورہ شخص خاموشی سے آگے بڑھا اور ساحل والی وہیل چیئر کو دھکیل کر ایک طرف لے جانے لگا۔ میں خاموشی سے وہ تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگلے مرحلے پر ساحل کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور یہ نہ جاننا ہی میری تشویش کا باعث تھا۔ میری نگاہ ساحل والی وہیل چیئر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شخص چیئر کو دھکیلتے ہوئے ایک دروازے کے قریب سے لے گیا، پھر دروازہ کھول کر وہ ساحل سمیت کسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں اس کمرے کے اندرونی منظر کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ کوئی آپریشن تھیٹر بھی ہو سکتا تھا اور ڈیتھ چیمبر بھی۔ اچانک میری سوچ کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے اپنی گردن میں کسی سوئی کو اترتے محسوس کیا تھا۔ وہ میرے جسم کا بیدار حصہ تھا، لہذا تکلیف کا احساس لازم تھا۔ تاہم میں نے اپنے چہرے سے ایسا کوئی تاثر نہ دیا جس سے میری کمزوری یا کم ہمتی جھلکتی ہو۔ میں ان مکار یہودیوں کے سامنے سینہ تان کر رہنا چاہتا تھا۔ انجیکشن کی تکمیل کے بعد میری وہیل چیئر میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس حال کی ایک دیوار کے
پاس پہنچا دیا گیا۔ ہمارا یہ مختصر سا سفر ایک دروازے پر ختم ہوا۔ ایسے ہی ایک دروازے میں ساحل کو داخل کیا گیا تھا، یہ وہ دروازہ نہیں تھا، ہم دونوں کو دو مختلف سمتوں میں روانہ کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس جدائی کو جدائی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جدائی کے لیے ملن کی شرط ہے، ملن کے بعد ہی جدائی کا مرحلہ آتا ہے۔ جہاز کے اندر اور پھر ویگن میں ہم دونوں کا جو مضحکہ خیز اور عبرت انگیز ملن ہوا تھا، اس کے بعد جدائی کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری وہیل چیئر ایک کمرے میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے کمرے کے ماحول پر نظر ڈالی تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک کشادہ واش روم تھا۔ مجھے وہاں پہنچانے والے شخص واش روم کا دوسرا دروازہ کھول کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں واش روم میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی بڑے انوکھے خیالات کو جنم دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ساحل کو بھی کسی ایسے ہی واش روم میں پہنچایا گیا ہوگا۔ اگر اس سوال کا جواب ہاں میں تھا تو پھر ایک نیا سوال اٹھتا تھا، کیوں واش روم پاکیزگی اور طہارت کے کام آتا ہے؟ نہا دھو کر ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اس واش روم میں بھی صفائی ستھرائی کے سارے لوازمات موجود تھے، بلکہ وہ حد سے زیادہ ماڈرن باتھ روم تھا۔ باتھ ٹب شاورز کے علاوہ وہاں سٹیم باتھ کا بھی مکمل بندوبست نظر آ رہا تھا۔ میں بغور وہاں کی ایک ایک شے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ واش روم کا وہ دروازہ کھلا، مجھے یہاں پہنچانے والا جہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نظارہ سانس کی آمد و شد کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بدن کا سارا خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا ہو۔ دو کڑکتی ہوئی بجلیاں کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوئیں اور اگلے ہی لمحے دروازہ ایک مرتبہ پھر بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بجلیاں بھی واش روم میں بند ہو گئیں۔ ان میں سے ایک تبے سے زیادہ سیاہ اور دوسری چاندی سے زیادہ سفید تھی۔ میں نے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں پھریری سی محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن کے خوابیدہ حصے بیدار ہو رہے ہوں، ان میں سے ایک نئی زندگی دوڑنے لگی ہو۔ پتہ نہیں یہ گردن پر لگنے والی اس انجیکشن کا اثر تھا یا ان کڑکتی بجلیوں کا کرنٹ۔ میں بڑی خوشگوار حیرت سے یکٹک انہیں تکے جا رہا تھا۔ سیاہ سفید ایک ہی صف میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ کیا صف بندی تھی! وہ دونوں کمر پر ہاتھ رکھے پہلو پہ پہلو کھڑی تھی اور کسی کمان کے مانند تن کر کھڑی تھی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں کوئی کلام نہیں تھا۔ بدن کی شادابی اور کشش بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ اس وقت محض انڈر گارمنٹس میں تھی، جیسے الاسکا نہ ہو بلکہ یورپ کے کسی گرم ساحل پر سن بات کے ارادے سے نکلی ہوں۔ اس وقت ان کے ارادے مجھے بڑے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا بھی رہی تھی۔ ان کے زندہ و پائندہ لبوں پر سجی ہوئی یہ معنی خیز مسکراہٹ مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ کا ایک حسین اور سنگین سنگم تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی سوچ کو سنبھالا، آواز کو ان کے روب حسن سے نکالا اور یکے بعد دیگرے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شستہ انگریزی میں سوال کیا، تم دونوں کون ہو؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے بڑے تیکھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کالی حسینہ نے ایک ادا سے اپنے کھلے گیسو کو جوڑے کے انداز میں سمیٹتے ہوئے خالصتاً امریکی لب و لہجے میں کہا، ہم تمہاری خادمائیں ہیں۔ اس کے اس والہانہ جواب نے میرے بدن میں سنسناہٹ سی جگا دی۔ میں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، یہ اگر مذاق ہے تو بس ہو چکا، مجھے تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کرانا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سفید فم آفت بڑی سنجیدگی سے بولی اور میری جانب قدم بڑھا دیے۔ اماوس کی رات اٹھلاتے ہوئے باتھ ٹب کی طرف چلی گئی، گویا انہوں نے کسی کاروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ مکھن ملائی اور برف کی سنکائی سے پروان چڑھنے والی امریکی حسینہ میرے نزدیک آئی تو میں نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا، مجھ سے دور رہو۔ کیوں؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، تمہیں چھونے سے کرنٹ لگتا ہے؟ بے اختیار میرے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی سمندر قطرے سے پوچھ رہا تھا، کہیں مجھے اپنے اندر غرقاب تو نہیں کرو گے؟ وہ کمبخت کسی تھرمل پاور اسٹیشن سے کم نہیں تھی اور بڑی حیرت سے پوچھ رہی تھی، میں اسے کرنٹ تو نہیں مار دوں گا؟ میں نے اپنی سنجیدگی کو واپس لاتے ہوئے اسے کہا، مجھے تم دونوں کے ارادے ٹھیک نظر نہیں آ رہے، سچ سچ بتاؤ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہو؟ تمہیں بتایا ہے نا ہم تمہاری خدمت کرنے آئے ہیں۔ کیسی خدمت؟ میں اس کے تیور دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہم تمہیں ایک شاندار اور یادگار بات دیں گے، وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں بولی۔ میری بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اس نے میرے لباس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی واہیات تھی۔ بے ساختہ میں نے مدافعت میں اس کے ہاتھ کو روکنا چاہا۔ اس چاہنے کا مطلب یہی تھا، میں نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دینے کی کوشش کی تھی، لیکن افسوس کہ وہ بے
حیث و حرکت ہی رہے، اس کے ساتھ ہی میرا وہ اندازہ بھی غلط ہو گیا کہ گردن پر لگنے والے انجیکشن کے اثر سے میرے جسم کے خوابیدہ حصے بیدار ہونے لگے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بدن میں جو تحریک محسوس کی تھی، اس کا تعلق تصور اور تخیل سے تھا۔ در حقیقت میری سوچ میں ہلچل مچی تھی جس نے جذبات کو ایک نئی انگڑائی لینے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس خوشگوار تغیر کا سبب وہی دو بجلیاں تھیں جن کے چیختے چلاتے بلیک اینڈ وائٹ جلوے نے میرے احساس میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوا تھا رات اور دن ایک ساتھ کسی وادی میں اتر آئے ہوں۔ میں کسی قسم کی رکاوٹ یا مدافعت پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تاہم منہ میں زبان ضرور رکھتا تھا۔ میں نے وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس حسینہ سے استفسار کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے لباس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ منہ بگاڑ کر ٹیڑھے لہجے میں بولی، کام بتا دیا، یہی کافی ہے، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ اتنی سنگ دل نہ بنو روٹی۔ بلیک بیوٹی نے باتھ ٹب کے پاس کھڑے کھڑے اپنی ساتھی کو مخاطب کیا، بیچارہ کتنی محبت سے پوچھ رہا ہے، نام بتا دو گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ میرے سامنے کھڑی گوری نے کہا، تم نے مجھے مخاطب کر کے نام تو ظاہر کر ہی دیا ہے، میرے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے روزی؟ بات ختم کرتے ہی اس نے بے پروانہ انداز میں کندھے اچکا دیے۔ بلیک کوئن ٹب کے پاس سے ہٹ کر اور ہماری جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولی، تو گویا تم نے حساب برابر کر دیا، ایک سینٹ اوپر نیچے نہیں ہونے دیتی ہو روٹی۔ ان کی باہمی نوک جھوک نے مجھے ان کے نام سے آشنا کر دیا۔ سیاہ حسن کا نام روزی تھا، مگر وہ روزی تھی تو پھر اسے بلیک روز کہنا زیادہ مناسب تھا۔ سیاہ گلاب بھی اپنے اندر اس قسم کا پر اسرار حسن رکھتا ہے۔ روزی کی ساتھی روٹی اپنے حسن کی چمک دمک کے باعث وائٹ گولڈ کو شرماتی تھی۔ دونوں اپنے اپنے فیز میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ پتہ نہیں یہ قدرت کا کیسا حسین مذاق تھا۔ میں اس وقت پردیس میں اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ ان نامساعد حالات میں اس نے میرے لیے بڑی سنگین روزی روٹی کا بندوبست کر دیا تھا۔ میری نگاہ نے ان دونوں کے بیچ سے راستہ نکالا اور جا کر باتھ ٹب پر ٹک گیا۔ ٹب کو تیار کر دیا گیا تھا، اس میں ایک مناسب سطح تک پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی کی سطح پر بلبلے دار جھاگ کی حکمرانی تھی، گویا بلیک کوئن نے میرے ہاتھ کے لوازمات یکجا کر دیے تھے۔ میری نگاہ اگلے ہی لمحے واپس لوٹ آئی۔ روزی نے سوالیہ نظر سے روٹی کو دیکھا اور بولی، پروگرام شروع کریں، پہلے اسے ڈریس آؤٹ کرنا ہوگا۔ روٹی نے میرے سینے کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ روزی بے پرواہی سے بولی، یہ کام ٹب کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا اور بڑی مستعدی سے میری جانب ہاتھ بڑھائے۔ روٹی میرے عقب میں پہنچی اور میری بغلوں میں اپنے سڈول بازو ڈال دیے۔ روزی نے اپنی سندل باہوں کو میری پنڈلیوں کے گرد حمائل کر کے ٹانگوں کو مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا۔ میرے پاؤں کے نیچے ایک گداز رکاوٹ کے ساتھ سامنے سرنگوں ہو گئے۔ دوسری جانب روٹی نے میری پیشانی کو اپنی ٹوڑی کے نیچے اٹھا رکھا تھا۔ ان آفت زادیوں کی گرفت میں بڑی جان تھی، جکڑ میں بڑی شان تھی اور پکڑ میں بڑی آن تھی۔ انہوں نے آنے باہر میں میرے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور کرسی سے باہر نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے اٹھا کر اس کنگ سائز ٹب میں پھینک دیا۔ ان کے اس عمل پر میں بڑی مہارت اور تجربہ کاری تھی۔ وہ مار داڑ سے بھرپور شاہکار تھی۔ وہ ٹب کسی ڈبل بیڈ کے سائز کا تھا جس میں بیک وقت 3-4 افراد بآسانی باتھ ٹب لے سکتے تھے۔ مجھے باتھ ٹب میں پہنچانے کے بعد وہ دونوں بھی اندر اتر آئیں۔ ٹب میں بھرا ہوا پانی بڑے متناسب درجہ حرارت کا تھا، جسم کو ٹکور دینے والا۔ اس پانی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک راحت سی محسوس ہونے ہوئی، بدن کو ایک نئی زندگی ملنے لگی۔ پھر وہ دونوں خادمائیں میری خدمت گزاری میں جت گئیں۔ میں ایک ننھا بچہ بن کر رہ گیا تھا۔ میرے جسم کے وہ اعضاء جو میرے تابع نہیں رہے تھے، وہ ان جادوگرنیوں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ انہوں نے گداز اسپنج کی مدد سے خوب مل کر مجھے دھویا اور دھو کر نہلایا۔ میں کسی فرما بردار بچے کے سب مانند ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنا رہا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اپنے کام سے نمٹ لیں۔ اس شاندار غسل نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ انہوں نے نہایت ہی خدمت گزار خادماؤں کی طرح مجھے ڈریس اپ کر دیا۔ یہ وہ لباس نہیں تھا جو غسل خانے سے پہلے میرے بدن کا پہناوا بنا ہوا تھا۔ روزی اور روٹی نے باہمی امداد سے مجھے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر وہیل چیئر کا مہمان بن گیا۔ انہوں نے مجھ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، شاید وہ اپنی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بائے کرنے والے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے واش روم
روم سے نکل گئی۔ اگلے 5 منٹ میں میری وہیل چیئر کو دوبارہ اسی حال میں پہنچا دیا گیا جہاں اسٹیشن ویگن آ کر رکی تھی۔ ساحل اپنی وہیل چیئر پر پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا، اس کے جسم پر بھی وہ پہلے والا لباس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بھی ایک وارم بات سے گزارا گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے نکھار میں ایسی کشش تھی کہ دل خواہ مخواہ اس کی طرف لپکتا تھا، اسے پکڑنے اور محسوس کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن کے بعد سوچ کے پار پھڑپھڑانے لگتے تھے۔ خیال کی پرواز تھم جاتی اور ایک اذیت ناک بے بسی جذبات کے غبار کو اپنے اثار میں لے لیتی۔ میرے درجنوں ترسی ہوئی راتوں اور گرسوں سلگتے ہوئے دنوں کے انتظار کے بعد وہ مجھے دیکھنے کو ملی تھی، اور ایسے ملی تھی کہ بیان سے باہر۔ ہمارا یہ ملن جدائی سے زیادہ تڑپانے والا تھا، بدن میں نشتر اتارنے والا، روح پر کوڑے برسانے والا۔ اچانک ایک خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے خطرناک انداز میں سوچا کہ ساحل کو بھی میری ہی طرح نہلایا گیا ہوگا۔ اس سوال کے عقب میں ایک اور سوال سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اگر مجھے 2 حسینوں نے غسل کرایا تھا تو کیا ساحل کو 2 مردوں نے بات کرایا تھا، ایک سیاہ فام اور دوسرا سفید فام؟ اور کیا وہ دونوں بھی روزی اور روٹی کی طرح مختصر جامے میں تھے؟ انہوں نے بھی اسی شدت سے ساحل کو اٹھا کر ٹب میں پھینکا ہوگا۔ میں ان ہولناک سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس تصور نے میری ساحل کو دشمن ہاتھوں نے چھوا ہوگا مجھے بے حال کر دیا۔ اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ خون میری رگوں کے اندر اچھل کر رہ گیا۔ اسی لمحے وہ طوطے کی چونچ والا یہودی اس حال میں نمودار ہوا۔ میں اس سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ڈیروں کیا مجھے ایک سوال کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ وہاں پہنچتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنی گردن کے نزدیک کسی سوئی کی چبھن محسوس ہوئی۔ یقیناً مجھے کوئی انجیکشن دیا گیا تھا۔ غسل کے بعد میں خاصا ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ اس انجیکشن کے بعد مجھے یوں لگا میرا جسم روئی کا گالا بن گیا ہو۔ میں خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا، نشے میں چور کسی آوارہ بادل کی طرح۔ ساحل کے بازو میں بھی ایک انجیکشن دیا گیا، پھر ہمیں دوبارہ اسی اسٹیشن ویگن میں سوار کرایا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا، تاہم اس بار ہمیں عقبی نشست بخشی گئی تھی۔ ہم 2 سنکی مجسموں کے مانند چپ چاپ اور ساکت بیٹھے تھے۔ ہم 2 ایسے پڑوسی تھے جو کسی شدید جھگڑے کے بعد اپنا جینا مرنا الگ کر چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارا یہ ناتمام سفر کہاں جا کر ختم ہوگا۔ میں یہ جان بھی کیسے سکتا تھا؟ میں تو اس وقت خود اپنے آپ کو بھول رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فضائے بسیط میں کہیں گم ہو رہا ہوں، ایک اتھاہ خلا میں تحلیل ہو رہا ہوں۔ میں قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا اور ذرا ذرا بکھر رہا تھا۔ شاید میں ہوش و خرد سے بہت دور بے خبری کی کسی وادی میں اتر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے اس کیفیت میں جو آخری منظر دیکھا وہ ویگن کے ڈیش بورڈ کا منظر تھا، جہاں سپیڈو میٹر کے ساتھ ہی نارتھ کمپاس کا ڈائل بھی تھا۔ نارتھ کمپاس قطب نما کی سوئی بتا رہی تھی کہ ہم شمال کی جانب گامزن ہیں۔ الاسکا تو پہلے ہی کرۂ ارض کے انتہائی شمال میں واقع تھا۔ پتہ نہیں یہ شاطر یہودی ہمارے لیے اپنے ذہن میں کیا سوچے بیٹھے تھے۔ کہیں یہ لوگ ہمیں نارتھ پول پر لے جا کر پھینکنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے تھے۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک سنگلاخ کمرے میں پایا۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ در و دیوار کیا، وہاں تو چاروں طرف صرف دیواریں ہی دیواریں نظر آ رہی تھی۔ دروازے کا نام و نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، البتہ ایک دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی ضرور موجود تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں کسی گدے پر ہوں۔ وہ ایک چھوٹا سا سپرنگ والا میٹرس تھا جس کی لمبائی 5 فٹ اور چوڑائی محض 2 فٹ تھی۔ مذکورہ میٹرس اس مختصر سے کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ اس سنگلاخ کمرے کا سائز 8 بائی 8 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کسی پہاڑی کی بڑی مہارت سے تراش کردہ کمرہ وجود میں لایا گیا تھا۔ میں میٹرس سے نیچے اتر آیا، اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس پتھریلے کمرے کی چھت کا اندازہ ہوا۔ فرش اور چھت کے درمیان بھی 8 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ وہ ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا۔ میں تھوڑا سا اچک کر اس کمرے کی چھت کو چھو سکتا تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں مجھے ایک چھوٹی سی چوبی میز بھی نظر آئی۔ میز پر پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل رکھی تھی۔ یقیناً یہ پانی میرے ہی لیے تھا، کیونکہ اس کمرے میں میں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ لامحالہ میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ ہم دونوں کو ایک جیسے ٹریٹمنٹ سے گزارنے
کرنے کے بعد ایک ساتھ اس اسٹیشن ویگن میں سوار کرایا گیا تھا۔ ویگن میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی اینٹا غفیل ہو گیا تھا۔ میری آنکھ اس چھوٹے سے چٹانی کمرے میں کھلی تھی تو عین ممکن تھا ساحل کو بھی کسی ایسے ہی کمرے میں پہنچایا گیا ہو، بہرحال اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ الگ کر دینے والی بات تو میں ایسے سوچ رہا تھا جیسے اس سے پہلے وہ میرے ہاتھ تھی۔ میں کمرے کی بعد کھڑکی کے پاس آ گیا۔ وہ نہایت ہی مختصر اور عجیب و غریب کھڑکی تھی۔ اس کی کل پیمائش 8 بائی 10 انچ ہوگی۔ 10 انچ چوڑی اور 8 انچ اونچی کھڑکی کے نچلے حصے میں چوڑائی کے رخ اسٹیل کی 1 انچ موٹی سلاخ نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم بھی سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ اس مضبوط سلاخ کی تنصیب نے کھڑکی کو 2 in 1 بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ مخصوص قسم کی کھڑکی یقیناً کسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہوگی۔ میں کھڑکی کے نزدیک کھڑا اس کی تعمیر کے مقاصد پر غور کر رہا تھا کہ بائیں جانب دیوار میں مجھے ایک دراز سی نظر آئی۔ مذکورہ دراڑ 2 دیواروں کے سنگم پر ایک کونے میں واقع تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دراڑ کے اندر جھانکا۔ 1 فٹ کے اس خلا کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا واش روم نظر آیا۔ وہ دراڑ در حقیقت 1 فٹ چوڑا اور 4 فٹ طویل ایک تنگ سا راستہ تھا جس میں پہلو کے بال کھسکتے ہوئے مذکورہ باتھ روم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ میں کھڑکی والی دیوار سے پشت ٹکا کر دھیرے دھیرے کھسکتے اور سرکتے ہوئے باتھ روم کے اندر پہنچ گیا۔ وہ 3 بائی 3 فٹ کا ایک چوکور سا ڈبہ تھا جس میں ایک کونے میں کموڈ نصب تھا، دوسری جانب دیوار کے ساتھ واش بیسن لگا ہوا تھا۔ واش بیسن کے دائیں ہاتھ دیوار پر ٹیشو رول بھی نصب تھا۔ ایک کونے میں چھوٹی سی ڈسٹ بن بھی تھی دکھائی دے رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس باتھ روم میں مجھے کھڑکی یا دروازہ دکھائی نہ دیا۔ پتہ نہیں وینٹیلیشن کا کیا بندوبست تھا۔ وہاں کسی قسم کی بدبو یا گھٹن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صابن، تولیہ یا آئینہ نام کی کوئی شے وہاں نظر نہیں آئی۔ میں نے اس واش روم کو گزارا چلاؤ کا نام دیا اور واپس دیوار کے ساتھ سرکتے ہوئے اس کوٹھڑی نما چٹائی کو کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کسی دروازے کی غیر موجودگی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کمرے میں آمد و شد کا کیا ذریعہ تھا۔ آخر انہوں نے مجھے بھی تو اس کمرے میں پہنچایا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں بے انتہا تعجب سے اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھنے لگا۔ میرے مذکورہ اعضاء میرے تابع تھے اور میری مرضی کے مطابق حرکت کر رہے تھے۔ خدا جانے بیدار ہونے کے بعد میرا اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ اسٹیشن ویگن میں بیٹھنے تک تو یہ بے حصو حرکت تھی۔ شاید یہ اس انجیکشن کا اثر تھا جو وہاں سے لاتے وقت میری گردن کے نزدیک دیا گیا تھا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا میرے دشمنوں نے مجھے اپنے ہاتھ پاؤں کا کرنے کے لیے کوئی اور ترکیب آزمائی ہو۔ دشمن کبھی آسانیاں اور سہولتیں فراہم نہیں کرتا۔ اگر ان یہودیوں نے میرے جسم کو حرکت کے قابل بنا دیا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ کسی اور انداز میں مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ پابند بنا چکے تھے۔ میں واپس میٹرس پر آ کر بیٹھ گیا اور اس تجسس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کوٹھڑی کا واحد روزن وہ مختصر سی کھڑکی تھی جس میں اسٹیل کی مضبوط سلاخ نصب تھی۔ میں اس سلاخ کو جھنجھوڑ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ دیوار میں بہت دور تک ٹھکی ہوئی تھی۔ اسے نکال کر باہر کرنا آسان کام نہیں تھا، یہ بفرض محال۔ اگر میں چی کی قوت کو آزما کر کھڑکی کو سلاخ سے فارغ کر بھی دیتا تو بھی 8 بائی 10 انچ کے خلا سے باہر نکلنا ناممکن تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے والی آزادی دی تھی۔ میں میٹرس پر نیم دراز ہو گیا۔ اس گدے پر پھیل کر لیٹنا ناممکن ہی نہیں تھا۔ میری ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے فرش پر آ جاتی۔ اگر پاؤں کو گدے پر رکھتا تو کندھے گردن سمیت فرش سے جا لگتے۔ یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ میں سٹ پٹا کر رہ گیا اور اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ ساحل کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں جم کر بیٹھ گیا۔ کراچی میں شعیب گوری اور پھر بعد میں طوطے کی چونچ جیسی ناک والے یہودی نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ ساحل کسی بیش بہا خزانے کے راز سے واقف ہے جس کی روحانی اہمیت بھی ہے، اور یہی بات مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں ساحل کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا تھا، لیکن یہودی لابی کی سرگرمی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں اس سلسلے میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ میری سوچ اس کوٹھڑی کی پتھریلی دیواروں اور چھت سے ٹکرا کر واپس آ جاتی اور مجھے ہر حال میں ساحل ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی نظر آتی۔ وہ اگلی تو اپنے حسن و شباب کے خزانے کا پوری طرح ادراک نہیں رکھتی تھی، کسی ارضی یا سماوی خزینے سے واقف ہوتی۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا جماکہ ہوا اور سوچ کا پخیر والا لاسکا کی اس کوٹھڑی کے پرواز کر کے کھٹمنڈو کے مسافات میں پہنچ گیا۔ میری نگاہ اس کوٹھڑی کی چٹانی چھت پر ٹکی تھی، لیکن تصویر کی آنکھ سے میں پگوڈا نما بدھ نیل
कंठ की इबादत गाह को देख रहा था। तस्वीर और तखय्युल हैरत अंगेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं और पलक झपकते में दुनिया के एक सरे से दूसरे सरे तक पहुंच जाते हैं। काठमांडू के इस मुजाफाती पहाड़ी इलाके में नागपाल के खूंखार आदमी मेरे ताकब में थे। मैं जख्मों से चूर सिम्बा को संभालते अपनी जान बचाते हुए इस इबादत गाह की तरफ निकल आया था। साहिल यानी धन्नो से मेरी पहली मुलाकात इसी बुद्ध इबादत गाह में हुई थी। वो अपने माँ बाप के साथ वहाँ रहती थी। साहिल धन्नो का बाप थोंची बुद्ध बख्शु नहीं था, ताहम इस इबादत गाह का इंतजाम और इंतजाम इसी के जिम्मे था। थोंची 15 साल पहले अपनी बीवी बीर जानी की इज्जत बचाते हुए इस इबादत गाह तक पहुँचा था, जो हजारों साल से दरिया के किनारे एक कोह के दामन में मौजूद थी। ये तमाम वाकयात तफसील के साथ मेरी दास्तान के इब्तदाई हिस्से में बयान किए जा चुके हैं। थोंची और बीर जानी ने न सिर्फ हमें पनाह दी बल्कि मेरे जख्मी साथी सिम्बा का अतल मकदूर इलाज भी किया। थोंची मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा था। इसके मुताबिक मैं पुरस्रार शक्तियों का मालिक एक सच्चा इंसान था। इसी एतबार और ख्याल के नतीजे में इसने मुझे इबादत गाह के तह खाने में पोशीदा एक सरबस्ता राज से भी आगाह कर दिया। मैं इसकी मैयत में मुख्तलिफ खुफिया और पुरअसरार रास्तों से गुजर कर इबादत गाह के तह खाने में पहुंच गया, जहां महात्मा बुद्ध का 10 फुट बुलंद सोने का मुजस्मा इस्तादा था, जिसमें का घेर किसी भी तौर पर 5 फुट से कम नजर नहीं आता था। इस तह खाने और वहां तक पहुंचने वाले तवील गार में भी जा बजा सोने की डलियां पड़ी थी। इसी तरह दीवारों पर भी सोने की मखसूस आबोताब दिखाई देती थी। मैं इस हैरत कदे में शशदर खड़ा था। मैंने इतना सोना किसी एक जगह पहले कभी नहीं देखा था। थोंची ने इस मौका पर मुझे बताया कि इस राज से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। हर दौर का दलाई लामा और इसके काबिल एतमाद चंद अफराद इस इबादत गाह की हिफाजत करने वाले शख्स को भी दलाई लामा का मोतमद तस्वर किया जाता है। मैंने थोंची से पूछा था वो मुझे क्यों इस राज से आगाह कर रहा है, तो इसने बड़े एतमाद से जवाब दिया था कि मैं भी दलाई लामा की नजर में काबिल एतमाद हूँ। कहीं ये कम वक्त यहूदी इसी खजाने की तलाश में तो नहीं सर पटक रहे थे। ये सवाल अगरचे बहुत अहम था, लेकिन मैं इससे पूरी तरह मुतमिन नहीं था। ये ठीक है कि वो एक बेश बहा खजाना था। अगर दलाई लामा की निगरानी में था तो इसकी रूहानी हैसियत और अहमियत भी मुसल्लम थी, मगर साहिल को इस राज के साथ नथी करना समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो लोग इस खजाने के बावजूद के वजूद से आगाह थे तो ये भी जरूर जानते होंगे कि ये राज सिर्फ थोंची तक महदूद था। इसने अपनी बीवी या बेटी को इस राज में शरीक नहीं किया होगा और थोंची अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। नागपाल के वैशी बेड़ियों ने थोंची और बीर जानी को बेहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। ये बात सिर्फ मुझ तक महदूद थी कि मुझे धनों के साथ इस तह खाने में छुपने की जरूरत पेश आई थी और मैंने यकीन कर लिया था कि वो पहली मर्तबा इस जादू नगरी में उतरी थी। बहरहाल वो सोने के इस राज से वाकफियत हासिल कर चुकी थी। अगर इस बुनियाद पर यहूदी लाभी धनों की तलाश में थी तो मैं इन्हें इतनी ही शिद्दत से मेरी भी जरूरत होना चाहिए थी। अगर इस वक्त हम दोनों इनके कब्जे में थे, ताहम वो लोग अव्वल आखिर साहिल को मुझसे अलग तस्वर कर रहे थे, इसके मामले को मुझसे जुदा बयान कर रहे थे। पता नहीं ये कैसा गोरख धंधा था। मेरा जहन सोच सोच कर मकड़ी के जाले की सूरत इख्तियार करने लगा। इससे पहले कि मैं इस तारे अम्बूत में फंस कर रह जाता, मुझे चौंक जाना पड़ा। बाहर कदमों की आवाज उभरी थी। ये मखसूस चाप इस कोठरी की अकलौती खिड़की के रास्ते से मुझ तक पहुंची थी। कोई शख्स इस तरफ आ रहा था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैं नहीं जानता था इस खिड़की के पार कोई राहदारी थी, कोई हाल वगैरह। इधर से मुनासिब रोशनी कोठरी के अंदर पहुंच रही थी, ताहम इस रोशनी का माखज दिखाई नहीं देता था। अंदर का उजाला बाहर का रहीने मिन्नत था। मैं सब्र सुकून के साथ आने वाले का इंतजार करने लगा। फिर खिड़की में मुझे इसकी सूरत नजर आ गई। वो रुका, एक लम्हे के लिए झुका, फिर सीधा हो गया। मुझसे निगाह मिली तो मैंने खिड़की के करीब आने का इशारा किया। इससे पहले कि मैं मैट्रेस छोड़ता वो एक मर्तबा फिर झुक गया। मैं सुबक कदम से खिड़की की जानब बढ़ गया। वो खिड़की इस दीवार के ऐन वस्त में निकाली गई थी। 3 फुट 8 इंच जगह ऊपर और इतनी ही जगह नीचे थी। मैं खिड़की के नजदीक पहुंचा तो झुका हुआ शख्स एक बार फिर खड़ा हो चुका था। वो शक्लो सूरत से कोई अमरीकी ही नजर आता था। इसने सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दी पहन रखी थी। मुझे इसके हाथों में एक ट्रे नजर आई। मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा तो इस शख्स ने खिड़की के जेरी पोर्शन से वो ट्रे मेरी जानब धकेल दी। मतलब यही था कि इस ट्रे के थाम लो। इस दीवार की चौड़ाई लगभग 2 फुट थी, ताहम स्टील की मजबूत सलाख दीवार के अंदरूनी किनारे के
کے قریب نصب کی گئی تھی تاکہ دیوار کی چوڑائی کا فاصلہ سید کو نہیں بلکہ سعد کو پہنچے۔ ٹرے سلاخ کے نیچے سے میرے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہ شخص ایک دفعہ پھر جھکا۔ میں خاموش کھڑا ٹرے تھا، میں اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری اور زبان خاموش تھی۔ 2-3 مرتبہ جھکنے اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ اس اٹھک جھلک کے نتیجے میں کھانے پینے کی چند اشیاء ٹرے میں منتقل ہو گئیں۔ وہ ان چیزوں کو ٹرے میں رکھ کر وہاں تک پہنچا تھا، پھر ایک متاثر کرنے والے انداز میں کوٹھڑی میں مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے ٹرے کو تھامے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ توقع کے مطابق مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس سیکورٹی گارڈ نے بڑی سرد مہری سے مجھے گھورا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے جدھر سے وہ آتا تھا۔ میں ٹرے لے کر میٹرس پر آ گیا اور کھانے پینے کے ان لوازمات کا جائزہ لینے لگا۔ ایک خوبصورت اور صاف ستھرے مگ میں خوشبو اڑاتی کافی تھی، ایک گوشت کی عجیب و غریب ڈش تھی، چند سلائس تھے، جام اور جیلی کے ساتھ ساشے تھے اور 2 ڈنر رول۔ بڑا نرالا کمبینیشن تھا۔ کسی بھی شے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں نے اس طے شدہ کاغذ کو اٹھا لیا جو ڈنر رولز کے نیچے دبا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا تو کیا ہوا؟ لوگ شاید تحریری طور پر مجھ سے مخاطب ہو رہے تھے۔ میں نے طے شدہ کاغذ کھولا اور پڑھنے لگا۔ نہایت سلیس انگریزی میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا، مسٹر وجدان، یہ تمہارا ناشتہ ہے، بے فکر ہو کر ہر شے کھا سکتے ہو۔ ہم نے کسی بھی آئٹم میں کچھ نہیں ملایا۔ تمہاری زندگی ہمیں بہت عزیز ہے کیونکہ تم ہمارے لیے مستقبل قریب میں بہت مفید ثابت ہونے والے ہو۔ آدھے گھنٹے بعد برنارڈ لیو نے تم سے ملاقات کریں گے، لہٰذا کھا پی کر اچھی طرح فریش ہو جاؤ۔ تمہارا ذہنی اور جسمانی طور پر چاقو چوبند رہنا نہایت ضروری ہے۔ اس مختصر سی تحریر نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ اس تحریر کا تخاطب الفاظ اور انداز سے دوستی جھلکتی تھی۔ کراچی سے اینکرج تک ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ بدترین دشمنی کا گماز تھا۔ البتہ اینکرج کی اس عالیشان عمارت میں ہمیں خصوصی ٹریٹ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تحریر میری سمجھ سے باہر تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ یہودی کوئی نہایت ہی خطرناک چال کے موڈ میں تھے۔ ان کا یہ تازہ ترین رویہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ برنارڈ لیو کون تھا اور مجھ سے کس سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اس تحریر میں برنارڈ لیو کو جس عزت و احترام سے بیان کیا گیا تھا، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ ان کا کوئی نہایت اہم آدمی تھا، وہ کوئی ربی وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے واش روم کا معائنہ کرنے کے دوران میں بیسن پر کھڑے ہو کر چند چھپاکے اپنے چہرے پر مار لیے تھے اور ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو لیا تھا، لہذا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے کسی تردد کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس وقت مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرے میں موجود سامان خورد و نوش اس بھوک کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، تاہم میں نے اس موقع پر بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ سالن کی ڈش کو تو میں نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا۔ پتہ نہیں وہ کون سے ویسے جانور کا گوشت تھا، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہودی جانور کا جھٹکا نہیں کرتے، باقاعدہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ پھر بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے اس پرچے کی تحریر پر بھروسہ کر لیتا، اگرچہ راکم الحروف نے اس سلسلے میں مجھے بڑی تسلی اور تشفی دی تھی۔ میں نے جیم، جیلی، سلائس اور کافی پر اکتفا کیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا الاسکا میں بعض نہایت مثلاً معقول جانور بھی پائے جاتے تھے، موٹی کھال والے بڑے سائز کی بھیڑ کا گائے، بیل اور برفانی بکرا، لیکن میں کسی قسم کے رسک کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا پتا بالوں والا کوئی برفانی ریچھ میرے معدے میں اتار دیا جاتا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ نیلی آنکھوں والا وہ سیکیورٹی گارڈ کھڑکی کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر مجھے برتنوں کی واپسی کا اشارہ کیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں نہایت ہی قیمتی جنہیں استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شخص کسی مصلحت کے تحت میرے سامنے زبان نہ کھول رہا ہو، اسے اس سلسلے میں سخت ترین ہدایت دی گئی ہو۔ یہ خیال کرین قیاس تھا کیونکہ مجھے مخاطب کرنے کے لیے بھی تقریر کے بجائے تحریر کا سہارا لیا گیا تھا۔ میں نے خالی اور بھرے ہوئے برتنوں سمیت وہ ٹرے اس شخص کو واپس کر دی۔ یہ منتقلی اسی طریقے سے ہوئی تھی جیسے وہ ناشتہ کوٹھڑی کے اندر پہنچایا گیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے ٹرے میں موجود سامان کا بغور جائزہ لیا اور خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ ٹرے کو گورنے کا
کا اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے کوئی برتن اپنے پاس تو نہیں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے باہر ایک مرتبہ پھر ہال چل کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے چند چلتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پوری طرح کھڑکی کی طرف جانب متوجہ ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، یہ میں نے اندازہ لگایا ہے، ورنہ وقت بتانے والا کوئی آلہ مجھے میسر نہیں تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت دن تھا یا رات۔ میرے خیال کے مطابق اب مجھے برنارڈ لیو کے پاس لے جایا جانے والا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ وہ لوگ فی الحال مجھے اس کال کوٹڑی سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ برنارڈ لیو نامی وہ شخص بنفس نفیس کھڑکی کے باہر پہنچنے والا تھا، کیونکہ ایک آرام دہ منقش کرسی کو وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ مذکورہ کرسی 2 افراد نے وہاں پہنچائی تھی اور وہ جس خاموشی سے آئے تھے اسی خاموشی کے ساتھ کرسی وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے اجسام پر بھی سیکیورٹی گارڈ والے یونیفارم تھے۔ امریکی خصوصاً یہودی وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتے۔ برنارڈ لیو نے بھی مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا اور کرسی وہاں پہنچنے کے ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اس کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔